ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. کل یکم ذی الحج ہے. پاکستان اور سعودی عرب میں عید قربان بدھ 27 مئی کو ایک ساتھ منائی جائے گی. کراچی میں اجلاس کے دوران مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے چاند کی رؤیت کا اعلان کیا. بتایا مختلف مقامات سے ذی الحج کا چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی ہیں. یکم ذی الحج کل اور مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 26 مئی کو ادا کیا جائے گا. ایران امریکہ میں مستقل جنگ بندی اور خطے میں امن کا مشن. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں. صدر مسعود پزشکیان سے 1 on 1 1.5 گھنٹہ طویل ملاقات. ایرانی صدر نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینے پر پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا. کہا پڑوسی ملکوں نے اپنی سرزمین کی اجازت نہ دے کر امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا. حالیہ پیش رفت نے پاک ایران کو ایک دوسرے کے قریب کیا. ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. ایران کو فوری قدم اٹھانا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. امریکی صدر ٹرمپ کی پھر دھمکی. سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا ایران کے لیے وقت بہت اہم ہے. کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے. ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے. پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل. کہا بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے. اور پولیس کے ہاتھوں گرفتار انمول عرف پنکی کی جان کو خطرہ. بغدادی تھانے کے لاک اپ اور باہر سیکیورٹی مکمل ہائی الرٹ کر دی گئی. ملزمہ انمول عرف پنکی کی حفاظت کے لیے جاری سیکیورٹی پلان ARY نیوز پر. 1 SP 2 DSPOs 3 SHO سمیت 40 اہلکار تعینات. ملزمہ پنکی کی کڑی نگرانی کے لیے 2 شفٹوں میں نفری تعینات کر دی گئی. لاک اپ اور اطراف میں لمحہ بلمحہ CCTV مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. ملزمہ کو عدالت لے جانے کے لیے خصوصی موبائل اسکواڈ تعینات. SPs SDPOs اور SHOs کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. امریکہ نے ایران سے مذاکرات کی بحالی کے لیے 5 شرائط پیش کر دی. جنگی نقصانات کا ہرجانہ دینے سے انکار. فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے امریکہ نے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم حوالے کرنے کی شرط عائد کر دی. ایران کی صرف ایک ایٹمی تنصیب کام کرے گی. منجمد اثاثوں کا 25% حصہ بحال نہیں کیا جائے گا. تمام محاذوں پر جنگ بندی مذاکرات شروع ہونے سے مشروط. ایران نے بھی مذاکرات کے لیے 5 شرائط عائد کر رکھی ہیں. لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ. پابندیوں کے خاتمے کی تجویز. منجمد اثاثوں کی واپسی. جنگی نقصانات کا معاوضہ. آبنائے ہرمز پر ایران کے حق خود مختاری تسلیم کرنا شامل. ایران کا دشمن ممالک کا فوجی ساز و سامان آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ. ایران کے اول نائب صدر رضا عارف نے کہا ماضی میں ایران نے نرمی برتی لیکن اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. ایران جلد از جلد جنگ بندی معاہدہ کر لے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا. مزید تاخیر برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو پھر وارننگ. فرانسیسی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے مزید کہا اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایرانی فوج نے صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو بے معنی قرار دیا. مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارجی نے واضح کیا امریکہ کو کسی بھی نئی جارحیت پر تباہ کن جواب ملے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ چھیڑ کر سفارتی کوششوں کو تباہ کیا. ایران پر حملہ کر کے بحری تجارتی راستوں کو غیر محفوظ بنایا. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ پہلے خود بحران پیدا کرو اور پھر امن کی بحالی کا نام لے کر حملے کرو. بھارت کو ایک اور محاذ پر شکست. سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی قرار. عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا. فیصلے میں کہا بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. بھارت مغربی دریاؤں پر کسی بھی ہائیڈرو پاور منصوبے میں اپنی مرضی سے پانی ذخیرہ نہیں کر سکتا. بھارت کو آبی وسائل کا آپریشنل ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرنا ہوگا. عدالت نے حکم دیا کہ بھارت کشن گنگا اور رتلے پن بجلی منصوبے سے متعلق تمام معلومات پاکستان سے شیئر کرے. سندھ طاس معاہدے پر پاکستانی موقف
انصاف پر مبنی ہے۔ پاکستان کا فیصلے کا خیر مقدم، فیصلے کو بین الاقوامی قانون اور غیر جانبدار انصاف کی فتح قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے ہم منصب کا ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے علاقائی سفارتکاری میں قطر کے تعمیری کردار کو سراہا، کشیدگی کے خاتمے اور امن کوششوں پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریڈ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار اور داعش کے خلاف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل پاکستان کاؤنسل کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پر اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی ہے۔ ابوظہبی میں بھراکا جوہری پاور پلانٹ کے قریب ڈرون واقعے کی بعد کئی دھماکوں کی اطلاعات۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے مغربی سرحدوں سے 3 ڈرونز یو اے کی فضائی حدود میں داخل ہوئے، 2 ڈرون کو تباہ کیا گیا۔ ڈرون حملے اور دھماکوں سے پاور پلانٹ کے قریبی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی حدود سے باہر بجلی کے جنریٹر میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ حکام کو شبہ ہے بھراکا جوہری پاور پلانٹ کے قریب ہونے والا یہ واقعہ فالس فلیگ ہو سکتا ہے۔ انمول پنکی سے منشیات خریدنے والوں کے نام جانتا ہوں لیکن ابھی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے بدقسمتی سے ہم نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ناسور کا خاتمہ کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے، جلد پورا نیٹ ورک نیست و نابود کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات، اقتصادی سفارتی دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر آذربائیجان نے ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی، کہا پاکستان آذربائیجان اور ترکی کا 6 فریقی فریم ورک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ملک بھر میں عید قربان کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی رونقیں بڑھ گئیں، بھاؤ تاؤ جاری۔ پشاور کی رنگ روڈ مویشی منڈی میں فقیر نامی بیل کے چرچے، مالک نے بیل کے 35 لاکھ روپے مانگ لیے۔ فیصل آباد کی نیا موانہ مویشی منڈی میں خوبصورت بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز، شہری دور دور سے لال بادشاہ اور نواب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی، 14 فائر ٹینڈرز اور 1 سناکل کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ چھٹی ہونے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا، فیکٹری میں موجود مال خاکستر ہو گیا۔ کولنگ کا عمل 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر 2 مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، شدید گرمی اور خشک موسم کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ حکومت کا آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے آئندہ ہفتے آئی ایم ایف سے ریٹیلر اسکیم پر مذاکرات کے دوران حتمی منظوری لی جائے گی۔ سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ فکس ٹیکس اسکیم کے تحت 20 کروڑ روپے تک کے ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔
FPCCI کا تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کا مطالبہ، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز، 9% سرچارج ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی بھی تجویز دی گئی۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معاشی استحکام کا سفر بخوبی طے کر رہا ہے۔ بلوچستان حکومت کے احکامات بے اثر، اوسطا محمد میں ضلع انتظامیہ نے گندم کی ترسیل پر پابندی لگا دی، گندم کے بیپاری رول گئے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے کے اندر گندم کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، صوبے سے باہر لے جانے پر پابندی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع سے بھی گندم باہر لے جانے پر پابندی لگا دی۔ جامعات اب گریجویٹ پروگرامز کے لیے اپنے الگ انٹری ٹیسٹ نہیں لے سکیں گے۔ تمام داخلے HEC کی تعلیمی ٹیسٹنگ کونسل کے تحت ہیٹ یا GRE ٹیسٹ سے مشروط۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے MPhil اور PhD داخلوں کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی گئی۔ HEC نے میرٹ کے فروغ کے لیے گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض چیکیں واپس لے لیں۔ ممتاز صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ادیبوں، سیاسی اور مذہبی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان، وفاقی وزیر عطا تارڑ اور احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الطاف حسن قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سویڈن میں خالستان ریفرنڈم کے کارکنان نے ہوٹل میں مقیم بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ سکھ مظاہرین نے رات گئے گوچیا ٹاورز کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا مودی کو سکھوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا۔ نکبہ ڈے کے حوالے سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائی، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کوربن بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کا رات میں گاڑیاں دوڑانے کا خواب پورا۔ پاکستان میں پہلی بار فلڈ لائٹس ڈریگ ریس، پاکستان بھر سے 60 سے زائد ڈرائیورز کی شرکت۔ لیجنڈری ڈرائیورز نادر مکسی، رونی پٹیل اور شجاعت شیروانی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ طارق خان فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے کا اعزاز جیت کر فاتح قرار پائے۔ طارق نے فاصلہ 7.60 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مکسی نے کہا فلڈ لائٹس میں ڈریگ ریس کا انعقاد خواب لگ رہا ہے، یہ موٹر سپورٹس میں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور فلمی دنیا کے معروف کین فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ سنم سعید کی شاندار انٹری۔ سنم سعید ریڈ کارپٹ پر آئی تو لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا اور ان کے انداز کو خوب سراہا۔ فرانس میں جاری کین فلم فیسٹیول کے ساؤتھ ایشین ویمن ایکسلنٹ سنیما اینڈ آرٹس کے اعزازی گروپ میں شامل سنم سعید نے ڈیبیو کیا ہے۔